وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو خطبہ بغیر شہادت کے ہے وہ ٹوٹے ہاتھ کی طرح ہے۔ ہاتھ تو ہے لیکن اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی۔ تو شہادت ہے کیا؟ میں شہادت دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ بات ہے میرے دل میں اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، پھر تو یہ شہادت ہے۔ یہ دل میں نہیں ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں تو پھر اس کو جو نام آپ دیتے ہیں میں بولنا نہیں چاہتا۔ دل سے میں نہیں سوچتا کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی فرما برداری نہیں کرنی، میرے دل میں یہ نہیں ہے لیکن میرے منہ پہ ہے۔ پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ کیا ہے؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو یہ شہادت، اس کو آپ تولا کریں کہ جب منہ سے نکلتی ہے تو سچ ہوتی ہے یا حقیقت نہیں ہوتی۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات ہے، ہم سمجھتے ہی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، اکیلا ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اور یہ بھی نہیں کہ کسی اور کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے، ہم کریں گے؟ اپنی مرضی کر لیں گے، ہاں؟ اپنی مرضی کر لیں گے، کسی اور کو شیئر نہیں کریں گے، اپنی مرضی کر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی کر لیں گے تو پھر بھی ہم مواحد رہیں گے، کیونکہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کسی کی مرضی تو نہیں کرنی سوائے اللہ کے، اپنی کر لینی ہے۔ سوچیں ذرا، بتائیں مجھے، میں اکیلا بات کروں، مجھے تقریر تو کروں، میں مقرر نہیں ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر تسی میرے نال اس گفتگو چ حصے دار ہی نہیں تو پھر مینوں اتنے بہ کے کی کرنا ہے؟ اپنی مرضی کر لینا، اللہ دی مرضی دی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، پورا مقابلہ اسی انہوں معمولی سمجھنے۔ اپنی مرضی کر لینا اللہ دی مرضی دے برابری بھی ہو سکتی ہے، اسی انہوں پھر بھی شرک نہیں سمجھتے آپ دی مرضی کرن۔ بعض اوقات اسی آپ دی مرضی نو ترجیح دے دینے اللہ دی مرضی دے۔ یہ شرک تو اچھی زیادہ برا ہے کہ کٹ برا ہے؟ پھر ان کا مطلب یہ کہ سانوں سوچنا چاہیے کہ کلمہ شہادت سانوں آندا بھی ہے کہ نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم اپنے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہی کے غلام ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ان کا قول اور فعل ہے وہ دراصل اللہ کی غلامی ہے۔ تو اللہ کی غلامی کا نمونہ کون ہے اور ہمارے لیے عمل کا نمونہ کون ہے؟ یہ کلمہ ہمیں آتا ہے؟ کلمہ آتا ہے ہمیں؟ یہ کلمے میں ہی ساری عمر کمزور گزر جاتے ہیں۔ بس یہ پہلا کلمہ، یہ چلو ایک حدیث نے تو ان کلموں کے نمبر نہیں رکھے، ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، ہم نے نمبر لگا رکھے ہیں، ورنہ اصل میں تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادت ہے۔
شہادت کا مطلب ہے میرے دل کی یہ بات ہے. اتنا درس کافی نہیں؟ کافی ہے. اتنی سمجھ کافی نہیں؟ بہت بہت. ایک حدیث ہے بہت سنی آپ نے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو جب ہم اس حدیث پر عمل کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. شیخ صاحب بیٹھے ہیں، فذکر انما انت مذکر، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سمجھائیں کہ آپ صرف سمجھانے والے ہیں، کسی کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لگانے والے نہیں ہیں، صرف سمجھانے والے ہیں. تو اگر ذکر کا مطلب سمجھنا ہو، سمجھ ہو، تو پھر افضل الذکر، سب سے بہترین سمجھ کیا ہے؟ سب سے بہترین سمجھ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ دو ٹوک بات ہے. کہ سب سے بہترین سمجھ یہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، جس کی فرما برداری میرے اوپر لازم ہے، وہ اکیلا ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. احتیاطاً میں نے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ اس حدیث میں افضل الذکر کا مطلب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بہترین سمجھ، سب سے اعلیٰ سمجھ یہ ہے کسی کو آ جائے کہ لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا اس کا یہ معنی ٹھیک ہے. تو اتنا سبق یاد رکھیں، اور لمبی بات کریں گے شاید بھول جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور سیرت النبی کے ساری رات بھر کے جلسے سن کے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے. ان کے سارے کام اللہ کی غلامی تھے. ہم بھی اقرار کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. ایک طرف کہا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف سے تو یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جس کی ہم نے بندگی فرما برداری کرنی ہے، جس کی ناراضگی سے بچنا ہے، جس کو خوش کرنا ہے، جس کی مرضی پوری کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، عبد غلام، نوکر نہیں. ہم نے عبد نہیں دیکھے، ہم نے نوکر دیکھے. تو نوکر جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ برتن دھو دو تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں جی اپنی یہ گل نہیں ہے. عبد کہے گا؟ عبد کو یہ اختیار نہیں ہوتا. عبد اپنے مالک کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایاک نعبد کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف تیری مرضی ہی پوری کریں گے. اللہ اکبر کی اذان آئی، آواز آئی، وضو کیے، مسجدوں کو بھاگے، اللہ اکبر کہہ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر کہا ہم صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں. سچے ہوتے ہیں، سچ بول رہے ہوتے ہیں، سچ بول رہے ہوتے ہیں، بعد میں اس پہ عمل کرتے ہیں. سچا ہونا چاہیے، کلمہ بھی سچا ہونا چاہیے، ایاک نعبد بھی سچی ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا مرنے والوں پر، جو فوت ہو گئے مرتے وقت اس کے پاس پڑھیں سورہ یاسین۔ اس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد نہیں کام دیں گی، زندگی میں کام دیں گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، میری نوکری کرو۔ ایاک نعبد میں ہم نے کہا تو ہے کہ تیری ہی کریں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اعبدونی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی نوکری نہیں کرو گے، بندگی نہیں کرو گے؟ کوئی کرتا ہے شیطان کی بندگی؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن اس نے تم میں سے ایک بڑا گروہ گمراہ کر لیا۔ افلم تکونوا تعقلون، اور تم کو عقل نہیں تھی۔ ان اعبدونی، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ مہینہ جو ہم منا رہے ہیں نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے صرف اللہ ہی کی بندگی، نوکری، فرما برداری کرنا، صرف اسی کی مرضی کو دیکھنا، اسی کو پورا کرنا، اس کی ناراضگی سے بچنا اور اسی کی ناراضگی سے بچنا، اسی سے ڈرنا۔ وہ جو مسجدیں آباد کرنے والی آیت ہے، انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور اس میں کیا پھر آتی ہے بات؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ مسجدیں صرف نمازیں پڑھ کے آباد نہیں ہوتی، یہ ان مسجدوں کی رونق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا ڈرتے کسی سے نہیں۔ تو ڈرنا بھی صرف اسی سے، توحید بھی یہی ہے کہ صرف اسی کا خوف ہی ہو دل میں، اور اللہ کی ہدایت جو مان لے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو روانہ کیا ہے اور یہ کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب تم سب اترو یہاں سے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو میری طرف سے تم پر ہدایت آتی رہے گی، جو کوئی اس ہدایت پہ چلے گا وہ نہ ڈرے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ڈرے نہ غم کرے پچھلی کسی بات کا، اس کی پچھلی کسریں بھی پوری کر دیں گے، اور وہ ڈرے بھی نہ، اس کو ڈرنے کی ضرورت، جو اللہ کی فرما برداری کرنا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا انجام کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو ایک اللہ ہی سے ڈرنا ہمیں آ جائے اور ایک اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہمیں آ جائے، یہی ساری ہدایت کا مقصد ہے، اور جو اس ہدایت پہ اس پہ چلا جائے اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد وما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یا اللہ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ
ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اسی اتھے جمع ہو کے تیرا ذکر کیتا، تیرے انعامات دا ذکر کیتا، تیرے تو وہ ڈرن دیاں گلاں ہوئیاں، تیرے ہر فیصلے تے راضیاں ہوندیاں گلاں ہوئیاں۔ یا اللہ اس طرح دی مجلس چ شامل ہونے والیاں نو تسی بخش دیندے ہو۔ یا اللہ ساڈا اس طرح جمع ہونا قبول فرما لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا دیاں ساریاں بھلائیاں عطا کر دیو، آخرت دیاں بھی ساریاں بھلائیاں عطا کر دیو، اور اگ دے عذاب تو سانو بچا لو۔ یا اللہ دلاں دا سکون دے دیو، جسماں دا آرام دے دیو۔ یا اللہ صحت عطا فرما دیو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یا اللہ صحت بہت بڑی دنیا دی بھلائی ہے۔ یا اللہ سانو صحت عطا فرما دے، اور اس صحت دے نال اپنی فرما برداری کرن دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دیو، یہ بھی دنیا دی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رزق نال اپنی تابعداری کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یا اللہ دنیا دے وچ اچھے ساتھی، قریبی رشتہ دار، دوست، اولاد، گھر والے عطا فرما دے، جڑے تہاڈی فرما برداری چ مددگار بنن، تہاڈی نافرمانی تو روکن والے ہون۔ یا اللہ یہ بھی دنیا دی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی سانو عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آخرت دیاں بھی ساریاں بھلائیاں دے دیو، ساڈے کولوں حساب ہی نہ لینا۔ یا اللہ اپنے عرش دے سائے چ جگہ دے دینا۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تو حوض کوثر تے سانو پانی نصیب فرما دینا، پل صراط تو سلامتی نال گزرنا نصیب فرمانا، اور یا اللہ جنت چ سلامتی نال داخلہ نصیب فرمانا، اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس عطا کرنا، اپنا دیدار عطا کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ نہ ہوئے بھی سانو گناہاں دی سزا دے کہ تسی یہ سارا کچھ دیو، سانو اگ دے عذاب تو بچا کے سارا کچھ دینا۔ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔